الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ آج 3 مارچ 2023 جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب ہندوستانی وقت کے مطابق 7 تقریباً کوئی 36-37 منٹ پر یہ جامعہ ادارۃ النعمان حیدرآباد خانقاہ حنفیہ کا پہلا اجتماع جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ اجتماع کل ہفتہ کے دن بھی رہے گا، اور پرسوں 5 مارچ 2023 اتوار کو انشاءاللہ العزیز ہندوستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے اس کے اندر میں پھر بھی کچھ گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں جامعہ ادارۃ النعمان حیدرآباد میں جن طلباء کرام نے دورہ حدیث مکمل فرمایا ہے، اصل تو ان کے اعزاز میں دستار بندی کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، لیکن ہم نے دستار بندی کا جلسہ رکھنے کی بجائے اس کو 2 روزہ خانقاہی اجتماع کا نام دیا ہے، اور یہ 2 روزہ خانقاہی سالانہ اجتماع کا آج پہلا دن ہے، اور یہ پہلی نشست ہے۔ ہم نے سالانہ جلسے کو خانقاہی اجتماع کا نام اس لیے دیا ہے کہ علم ضروری ہے، لیکن علم پر عمل اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ عمل میں انسان کا ظاہر بھی ہے، انسان کا باطن بھی ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ نماز سب سے پہلے زبان سے کلمہ کا اقرار ہے، شہادتین کا اعتراف ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کی گواہی ہے، پھر 5 وقت کی یومیہ نماز ہے، اور اگر فرض ہو تو سال میں 1 بار زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج ہے۔ اب یہ بنیادی 5 ارکان ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ظاہر کے ساتھ ہے۔
لیکن نماز اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ دل میں تواضع اور خشوع ہو، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس سے ہم نے بچنا ہے۔ اسی طرح کچھ اخلاق اور خصائل ایسی ہیں جن کا قلب سے تعلق ہے اور ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے، جیسے صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، حیا، عفت، یہ ہم نے صفات اختیار کرنی ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور ہم نے اسے بچنا ہے، حسد، بغض، کینہ، بخل، عملی نفاق، یہ قلبی چیز سے ہم نے خود کو پاک صاف کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد اس علم پہ اس طرح عمل کرنا ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، انسان کی دنیا اور دنیا سے بڑھ کر آخرت صحیح ہو جائے، آدمی اللہ سے ناراضگی میں نہ رہے، جیے تو اللہ کو راضی کر کے جیے، مرے تو اللہ کو راضی کر کے جیے، خاتمہ صلحاء کے ساتھ ہو اور حشر بھی صلحاء کے ساتھ ہو۔ یہ علم سے بنیادی مقصود ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو، اے اللہ ایسا عمل عطا فرما جو درست بھی ہو اور آپ کے دربار میں قبول بھی ہو۔ علم ایسا عطا فرما جو نافع ہو، جس علم پر عمل ہو وہ علم نافع ہوتا ہے، اور جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم نافع نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے پاس علم نہیں ہے اور وہ نیک عمل نہیں کرتا، اگرچہ اس کا عذر قیامت کے دن یہ قابل قبول نہ ہو، لیکن بہرحال ایک ظاہری طور پہ عذر بن تو سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ لیکن جس کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرے تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا عذر کرے گا کہ میں جانتا نہیں تھا۔ تو علم ایسا ہو جو نافع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ عمل ایسا دے جو درست بھی ہو اور مقبول بھی ہو، یعنی عمل درست ہو، شرائط کے مطابق ہو، اور مقبول ہو، وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو صرف ظاہر کا خیال نہیں کیا کہ شرائط کے مطابق ہو، عمل صالح ہو، بلکہ نیت بھی ٹھیک ہو کہ عمل متقبل ہو۔ عمل صالح تب ہوتا ہے جب شرائط کے مطابق ہو، اور قبول تب ہوتا ہے جب نیت ٹھیک ہو۔ دونوں چیزوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احسن انداز میں تذکرہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اکبر، بقلب لا یخشع۔ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھے اس علم سے بچا کہ جو علم فائدہ نہ دے، اللہ اکبر۔ تو چونکہ طلباء کرام نے پڑھا ہے، الحمدللہ دورہ حدیث کر لیا اور سال کا اختتام ہو گیا، تو میں مناسب سمجھتا تھا کہ جہاں طلباء نے آخری دن جامعہ ادارۃ النعمان میں گزارے ہیں، مطالعہ کیا ہے، سبق کو یاد کیا ہے، امتحان دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے کوشش تو کی ہے، کس حد تک کامیاب اللہ ہی جانتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ آنے والا ہر طالب علم تہجد کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، چاشت کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، اذکار کا اہتمام کرے۔ اور پھر میری خواہش تھی کہ جاتی دفعہ 2 دن کا ماحول خالص ان کو خانقاہی ماحول ملے، علماء کرام کے، اساتذہ کرام کے بیانات سنیں، درود پاک کی محفل کے اندر شریک ہوں، اللہ اللہ کریں، تاکہ جب جامعہ سے واپس جائیں
تو ان کے ہاتھ میں صرف سند نہ ہو، ان کے سر پہ صرف پگڑی نہ ہو، بلکہ ان کے دل میں خشیت الہیہ بھی ہو، محبت الہیہ بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اس لیے اس اجتماع کے اندر میں نے بطور تاکید جامعہ ادارۃ النعمان کی انتظامیہ اور اساتذہ کرام سے یہ کہا کہ آپ نے باہر سے زیادہ افراد اس اجتماع میں نہیں لانے۔ اصل اجتماع یہ طلباء دورہ حدیث کا ہے، علماء کرام کا ہے۔ ہاں، جن نے گزشتہ سال دورہ حدیث کیا وہ تشریف لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، تخصص فی العقائد اسلامیہ کیا وہ تشریف لینا تھا جو ٹھیک ہے، کسی نے 2 سالہ 4 سالہ علم دین کورس آن لائن کیا ہے وہ تشریف لانا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ زیادہ مجمع لانے کا اہتمام نہ کریں۔ میرے اصل مخاطب یہ علماء کرام ہیں جن نے دورہ حدیث کیا، اور وہ میری بیٹیاں ہیں جنہوں نے دورہ حدیث کیا۔ طلبہ ہمارے بیٹے ہیں اور طالبات ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہم نے نہیں بلایا۔ میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ ان کا لمبا سفر کرائیں، ان کے والد کو تکلیف دیں، شادی شدہ ہیں تو شوہر کو تکلیف دیں، یا کسی کو عذر ہو تو بھائی کو تکلیف دیں۔ میں نے کہا وہ بیٹیاں ہماری گھروں میں رہیں، اور ان کو وہیں ان کا دوپٹہ پہنچا دیا جائے گا، سند ان کی پہنچا دی جائے گی، ان کے لیے دعائیں بھی کر دی جائیں گی، اور یہ بیان بعد میں ان کو سنا بھی دیا جائے گا۔ ہم نے دینی کام کرنا ہے، لیکن حدود شریعت کا خیال کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مردوں کے لیے الگ بیان فرمائی، خواتین کے الگ بیان فرمائی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہم اللہ کی حدود کو توڑ کر ہم دین کا کام کریں؟ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے طلباء کرام نے دورہ حدیث مکمل فرمایا، اور جامعہ ادارۃ النعمان میں آف لائن نہیں بلکہ آن لائن اپنے گھروں میں رہ کے انہوں نے احادیث کو پڑھا ہے، اپنے گھروں میں رہ کے انہوں نے علم نبوت کو پڑھا ہے، اور آخری دن انہوں نے یا جامعہ ادارۃ النعمان کے اندر گزارے ہیں، تاکہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور تربیت بھی ہو۔ تو وہ علماء، وہ طلباء جن کا عذر تھا اور کسی جامعہ میں نہیں جا سکتے تھے، عذر تھا، گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مسجد کا خطیب ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کا مالی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور عذر ہے، تو ہم نے کہا بھی جدید وسائل سے فائدہ اٹھائیں اور گھر بیٹھ کے ان کو دین پڑھائیں۔ یہ گھر بیٹھ کے دین پڑھیں اور دین کو سمجھیں، اور خصوصاً ہماری بیٹیاں جو بعض مائیں ہیں، بعض کے اولاد نہیں ہے لیکن ان کے نکاح ہو چکے ہیں، بعض بچیاں ایسی ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہے، تو وہ اپنے والدین، اپنے شوہر اور اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے وہ دین حاصل کریں۔ اس لیے ہم نے اس کی ترتیب بنائی ہے۔ میں ایک بات گزارش کر دوں، آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ بہت سارے حضرات کو آن لائن علم دین پر اشکال ہے، ان کے علمی اشکال ہیں، اخلاص کی بنیاد پر ہیں۔ ہمیں نہ ان کے علم پر اعتراض ہے، نہ ان کے اخلاص پر اعتراض ہے۔ علماء کرام کی اپنی رائے ہیں، ہم رائے کا احترام کرتے ہیں، دل و جان سے رائے کا احترام کرتے ہیں، بڑا سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہیں، خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے آن لائن تعلیم کا نظام کن کے لیے رکھا ہے؟ ان کے لیے رکھا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا عذر ایسا ہے کہ وہ لمبا سفر نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ اور وہ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں ان کے پاس کوئی خاص نظام بھی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، ان کا خیال کیا۔ اور ہم نے اس کا خیال کیا ہے کہ جن کے پاس موبائل موجود ہے، ہم نے کہا کہ آپ آن لائن شرکت کر لو تاکہ آپ کو اس موبائل سے ایک استفادہ ہو اور جائز طریقے پر ہو، اس کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ ابھی چند دن قبل میرے پاس کچھ علماء کرام تشریف لائے تھے، تو وہ چونکہ ذہناً آن لائن علم دین اور تبلیغ دین کے ذہناً قائل نہیں تھے، ان کی ایک فکر تھی، تو میں نے ان کی خدمت میں مزاحاً عرض کیا کہ مولانا ہم آن لائن ان کو پڑھاتے ہیں جو پہلے سے لائن پر ہوتے ہیں،
ہم انہی کو آن لائن ہے جو لائن پر ہو تو وہ مسکرائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موبائل پہ ان کو پڑھاتے ہیں جن کے پاس موبائل ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موبائل میں غلط چیزیں نہ آئیں، ٹھیک چیزیں ہوں۔ کوئی ایک میرا بیان آپ مختصر سے مختصر بھی ثابت نہیں فرما سکتے کہ میں نے کبھی کسی کو ترغیب دی ہو کہ آپ موبائل خریدیں۔ ہاں، جن کے پاس موبائل ہوتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، تو ان کو میں نہایت تاکید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس موبائل کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، موبائل ہے کیمرے والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے، لیکن موبائل بھی ہے اور کیمرے والا بھی ہے تو پھر اس میں غلط چیزیں مت آنے دیں، اس میں ٹھیک چیزیں لائیں۔ اور جس حد تک علماء، جس حد تک اہل علم، اہل ذکر اور فکری نظریاتی لوگ آئیں گے، اسی حد تک اس موبائل سے باطل اور غلاظت یہ چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ مجھے چند دن قبل ایک شخص سے بات کرنے کا موقع ملا، اور چونکہ موبائل پر بات تھی، اور وہ بھی ذہناً چونکہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ بچے آن لائن تعلیم حاصل کریں، تو ان کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ نہیں، ہمارے عموماً اکابر کا مزاج یہ ہے کہ جو کسی کی مجلس اور صحبت میں رہ کے فائدہ ہوتا ہے وہ آن لائن سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے آن لائن تعلیم سے بچنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے اکابر کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور بے شک جو انہوں نے فرمایا ہے 100% درست فرمایا ہے کہ جس قدر نفع مجلس میں بیٹھ کر استاد کی صحبت میں رہ کر ہو سکتا ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات آپ بتائیں کہ آپ گھر میں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو فلم دکھاتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا نہیں، دیکھیں میں استغفار نہیں، میں نے ایک بات پوچھی ہے، آپ کیا دیکھیں؟ ہم نہیں دکھاتے۔ کہا جی نہیں دکھاتے۔ میں نے کہا گانا، کوئی ڈانس؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ کیا اس سے بچہ بگڑتا ہے؟ میں نے کہا ایک وہ شخص جو ڈانس کرتا ہے، گانے گاتا ہے، غلاظت پھیلاتا ہے، وہ آپ کے گھر سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، اس کے گانے اور غلاظت سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی خراب ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اہل علم، اہل فکر، اہل ذکر، اہل تقوی شخص آپ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اگر اس کے پاس اس کی آواز اور اس کے درد دل اور اس کے دلائل میں کیا آپ کا خیال نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو بدکاری پھیلا رہا ہے، فحاشی، وہ ہزاروں کلومیٹر دور آپ کے گھر میں بذریعہ موبائل فحاشی داخل کر سکتا ہے، تو کیا اہل اللہ، اہل علم، اہل ذکر ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر موبائل کے ذریعے آپ کے گھر میں نیکی نہیں لا سکتے، علم نہیں دے سکتے، آپ کو دین نہیں سکھا سکتے؟ خیر، پھر میں نے کہا مجھے آپ بتائیں اس وقت آپ کی جو مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے یہ میری مجلس میں بیٹھ کر ہو رہی ہے یا موبائل پر ہو رہی ہے؟ کہا جی موبائل پر۔ میں نے کہا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب آپ خود موبائل سے فائدہ اٹھا رہے اتنی دور بیٹھ کر، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آن لائن فائدہ نہیں ہوتا؟ یعنی فائدہ ہو بھی رہا ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، یہ کیسی بات آپ نے فرمائی؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے الحمدللہ بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا قطعاً اصرار نہیں کہ لوگ موبائل خریدیں، اور ہمارا یہ بھی قطعاً اصرار نہیں کہ لوگ آن لائن ضرور پڑھیں، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس موبائل ہے وہ موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، صحیح استعمال کریں۔ اس موبائل کے ذریعے آپ علم پھیلا سکتے ہیں، شریعت پھیلا سکتے ہیں، دین پھیلا سکتے ہیں، اچھی اخلاق کو پھیلا سکتے ہیں، اور میں کتنی کارگزاریاں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یومیہ کی بنیاد پر لوگ رابطے کے اندر ہیں۔ اللہ شاہد ہے، میں آپ کو کتنی کارگزاریاں بتا سکتا ہوں کہ لوگ، اتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر آئے ہیں، بدعت کو چھوڑ کر سنت کے اندر آئے ہیں، بدکاری کو چھوڑ کر حیا کے اندر آئے ہیں، اور نہایت موذی اور غلیظ امراض کو چھوڑ کر وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ کبھی مجھے نہیں ملے، کبھی مجھے نہیں ملے۔ کیوں؟ پہلے یہی سوشل میڈیا، موبائل اور یہی گوگل اور جو ایک دنیا کا نظام ہے یہ خراب کر رہا تھا۔
ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ قدم اٹھایا، میرے اللہ کا کرم ہے، جس حد تک ہمارے بس میں ہم نے محنت کی ہے تاکہ لوگ صحیح رخ پر آئیں۔ اور اس کی ایک مثال اس وقت یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہمارے بچے جامعہ دارۃ النعمان کے طلباء ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ گفتگو سن رہے ہیں، آن لائن کتب پڑھی ہیں، مجھ سے رابطہ رہا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ آج یہ کہاں تک پہنچے۔ جس طرح میری گفتگو آپ سن رہے ہیں، اسی طرح گفتگو اس وقت مرکز اہل سنت والجماعت کے طلبہ کرام بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد وہاں بیٹھی ہے اور دلائل سیکھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا 2 روزہ سالانہ یہ خانقاہی اجتماع، یہ دستار فضیلت کے لیے ہے، دستار بندی کے لیے ہے، لیکن اس کا عنوان سالانہ جلسہ کا نہیں ہے، اس کا عنوان خانقاہی اجتماع کا ہے۔ کیوں؟ میں نے وجہ بتائی کہ ہم چاہتے ہیں طلبہ اہل علم بھی ہوں، اہل تقوی بھی ہوں۔ قرآن کریم نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، لیکن اہل علم کے لیے لفظ اہل ذکر استعمال کیا ہے۔ اہل علم سے پوچھو اور لفظ اہل ذکر لائے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ معلوم ہوا کہ اصل اہل علم وہی ہوتے ہیں جو اہل علم بھی ہوں، اہل ذکر بھی ہوں۔ جہاں ہاتھ کے اندر کتاب ہو وہاں ہاتھ کے اندر تسبیح بھی ہو، کتاب کے وقت کتاب ہو، تسبیح کے وقت تسبیح ہو۔ جہاں ممبر و محراب پہ خطابت کے جوہر ہوں وہاں مصلی پر کھڑے ہو کے رات آہو زاری بھی ہو، عاجزی بھی ہو، اللہ کے ساتھ مناجات بھی ہو، خلوت میں اپنے اللہ کو منانا بھی ہو، اللہ کا کلام اللہ کو سنانا بھی ہو، اللہ کا کلام اللہ کو سنانا بھی ہو۔ میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں، میری بات کو سمجھ لیں، جب آپ چاہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو پھر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیں، بس آپ کی اللہ سے بات شروع ہوگی، اللہ کا کلام اللہ کو سنائیں۔ بتائیں، میں نے کئی بار عرض کیا اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ بے مثال ہے، ہم اللہ کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن میں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں کہ جب تک کوئی مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ بتائیں، کسی شخص کی کتاب کوئی بندہ اس کو پڑھ کر سنائے اور ایسے سنائے جیسے وہ چاہتا ہے، بتائیں اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو جب کوئی آدمی خلوت میں پوری مخلوق سے کٹ کے خالص اللہ کے سامنے رات کھڑا ہو کے اللہ کا کلام اللہ کو سنائے، بتائیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تہجد انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، نفس پہ چوٹ پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رات کی تنہائی میں اپنے اللہ سے کیسے مناجات فرماتے تھے، کیسے؟ اور اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو مکی زندگی میں اللہ جتنا قرآن اترتا تھا اتنا قرآن رات کو روزانہ پڑھتے رہے، جو جس کو ملتا، جتنا قرآن اترا اور جتنا جس نے سیکھ لیا وہ سارا رات کو اپنے اللہ کو سنا رہے خلوت میں۔ تو میری خواہش ہے کہ یہ علماء کرام اہل علم تو ہیں، اہل ذکر بنیں، اہل تقوی بنیں، اپنی اصلاح کریں اور خود کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں۔ جب انسان کے اندر علم کے ساتھ ذکر آتا ہے، علم کے ساتھ فکر آتی ہے، علم کے ساتھ تقوی آتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جس قدر اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، معلومات بڑھتی جاتی ہیں، دلائل اس کے پاس زیادہ آتے جاتے ہیں، اسی قدر اس کے اندر تواضع عاجزی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کثرت علم سے اگر تواضع نہ آئے تو آپ سمجھ لیں یہ صاحب علم تو ہو سکتا ہے، صاحب ذکر نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ کے اندر میرے اندر علم کے ساتھ تقوی آنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارا رخ ٹھیک ہوا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا بات سمجھاؤں گا تو شاید
بات مزید آپ کو سمجھ آئے گی، اچھی طرح بات سمجھیں۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، میرا علم بڑھ رہا ہے، اور میرا ذہن بڑھ رہا ہے کہ میرے پاس علم پہلے کم تھا، اب زیادہ میری معلومات بڑھ رہی ہیں اور میں بڑا عالم بنتا جا رہا ہوں، ایک یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں، میرے سامنے مزید دلائل آتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو میرے اوپر یہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں تھا، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو جب معلومات کے بڑھنے سے ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم پہ اپنا جہل کھلنا شروع ہو جائے، اب سمجھیں علم کے ساتھ تقویٰ اور ذکر، اب کیفیت بدل گئی۔ دیکھیں نا، جب میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اور میں انانیت اور کبر کا شکار ہو رہا ہوں کہ میری معلومات بہت ہیں، میری معلومات بہت ہیں، اب تو میری کیفیت بدل جائے گی نا۔ عجب ہے، کبر ہے، لعنت ہے جو میرے گلے میں ڈل رہی ہے۔ لیکن جب علوم کا اضافہ، معلومات کا اضافہ اور کثرت مطالعہ کی بنیاد پر میری یہ کیفیت ہو جائے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے اس کا بھی پتہ چلا ہے، اب انسان پر اللہ کے شکر کی کیفیت طاری ہو جاتی، شکر کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب یہ بات آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی نا، اب آپ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر یوں جھک جانا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ جائے۔ کیوں؟ اب رسول اللہ علیہ وسلم پر شکر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عام فاتح کو جب فتوحات ملتی ہیں وہ اکڑتا ہے، مجھے دیکھو، میں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں کو مار دیا، دشمنوں کو نیچے کر دیا، میرے کہاں گئے میرے اکڑتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ملی ہیں، اور فتح مکہ جہاں سے نکالا گیا، دشمنان پہ غلبہ ملا، تو آپ جھک رہے ہیں، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے فتح بھی دے دی، میں تو کمزور تھا، اللہ تو نے مجھے طاقت بھی دے دی، میں تو ضعیف تھا، ان کو تو نے ان کی یہ جھک گئے، اللہ اکبر، جو خود وہ کیا سمجھتے تھے۔ اسی طرح جو عالم نبی کا وارث ہے، جب اس کو علمی فتوحات ملتی ہیں، اس پر شکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں جاہل تھا، مجھے ایک اور بات کا پتہ چل گیا، الحمدللہ۔ میں جاہل تھا، مجھے ایک اور بات کا پتہ چل گیا، الحمدللہ۔ بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ اسی طرح کسی اہل علم کو اللہ تعالیٰ مالی وسعت عطا فرمائے، اس پر شکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ الحمدللہ، اللہ میں کیسا نالائق تھا، میں کیسا بیکار آدمی ہوں، اور کس طرح خدا نے مجھے وسعتیں دی ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سالانہ اجتماع ہے، اور یہ پہلا 2 روزہ سالانہ اجتماع ہے۔ میں نے مختصر وقت میں صرف آپ کے سامنے وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے دستار بندی کا آپ کا جلسہ نہیں رکھا، بلکہ دستار بندی کے لیے آپ کا خانقاہ اجتماع رکھا ہے، اور چند گھنٹے کا جلسہ نہیں، 2 دن کا اجتماع رکھا ہے۔ مقصد، آپ نے اساتذہ سے علم پڑھا ہے، اب ذرا اساتذہ کی اور باتیں بھی سنیں۔ آپ پورا سال مجھ سے وقتاً فوقتاً صحیح بخاری آپ نے پڑھا، گزشتہ سال دورہ حدیث میں میں نے عنوان یہ اختیار کیا، اہل باطل کے جو صحیح بخاری سے مستدلات تھے، میں نے ان کا جواب دیا، اور اس سال میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ صحیح بخاری پر جو اعتراضات تھے اس کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور اب میں چاہوں گا کہ یہ آخری 2 دن بس ہم مزید اپنی اصلاح، اپنی فکر، اپنے اندر تواضع، عاجزی، خشوع پیدا کریں۔ تو مجھے انشاءاللہ آپ حضرات سے پوری امید ہے کہ جس طرح اولاد اپنے باپ کی بات مانتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ میری بات مانیں گے، اور یہ جو 2 دن خانقاہ اجتماع کے ہیں، انشاءاللہ اس میں ویسے پہلے بھی پابندی فرماتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن اب ذرا مزید اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھنے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اساتذہ کے بیانات ہیں، انشاءاللہ آپ نے توجہ سے سماعت فرمانے ہیں، اور پورے 2 دن خانقاہ اجتماع میں دیکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسی اچھی بات ہو جو پہلے سے ہمارے عمل کے اندر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا کرم ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہمارے اندر اچھی بات ہے ہمارے عمل میں نہیں ہے، اس کی فکر کرنی ہے کہ میں نے اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اسے بچو، ہم اس سے بچ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر وہ گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے
تو پھر ہم نے رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ مجھے چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، اور آپ کو میری عادت کا پتہ ہے میں وقت پہ شروع کرتا ہوں اور وقت پہ ختم کرتا ہوں، اس لیے مجھے آدھا گھنٹہ کہا تھا تو میں نے آدھے گھنٹے سے 1-1.5 منٹ پہلے بات ختم کر دی ہے، تاکہ آدھے گھنٹے کا معنی آدھا گھنٹہ ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح متقبل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اکرمکم اللہ، جزاک اللہ۔